رات کے قریب 2:30 بج چکے ہوں گے جس وقت میں گہری نیند میں تھا کہ کسی نے میرے پاؤں کا انگوٹھا پکڑ کر کے مجھے ہلایا۔ میرے پاؤں کا انگوٹھا ہلانے کا اختیار کسے ہو سکتا تھا، خاص طور پر اس شکل میں کہ جب میں اپنے ماموں کے گھر آیا ہوا تھا اور رات آدھی سے زیادہ بیت چکی تھی۔ مجھے اتنا اندازہ تھا کہ میں 11 ساڑھے 11 بجے سونے کے لیے لیٹا تھا اور کچھ نیند میں کر چکا تھا، اور پھر قریب 2-2:30 بجے کا ہی ٹائم رہا ہوگا کہ جب میرے پاؤں کا انگوٹھا ہلا کر کے مجھے کسی نے اٹھایا۔ میں کیونکہ بہت ہی کچی نیند سونے کا عادی ہوں، ہلکی سی آہٹ پر بھی اٹھ جانے والا بندہ ہوں، اس لیے جیسے ہی کسی نے میرا انگوٹھا پکڑ کر کے ہلایا میں ایک دم سے اٹھ کر کے بیٹھ گیا۔ میں نے دیکھا میرے سامنے ثنا کھڑی تھی۔ ثنا میری پھوپھو زاد بہن تھی اور 2 سال میری منگنی ثنا کے ساتھ رہ چکی تھی، لیکن انفارچونیٹلی میرا اور ثنا کا نکاح نہیں ہو سکا تھا۔ ہوا صرف اتنا تھا کہ میرے ابو کی اور پھوپھو کی آپس میں کسی بات پر تو میں ہو گئی تھی، اور اس میں کے چکر میں یہ رشتہ جو کہ 2 سال سے چلا آ رہا تھا اور میری ثنا کے ساتھ منگنی باقاعدہ 2 سال سے تھی، وہ منگنی میری ایک لمحے میں ٹوٹ گئی تھی اور میرے ابو نے یہ منگنی توڑ دی تھی۔ اس منگنی کے ٹوٹ جانے کے بعد پھوپھو نے ضد میں آ کر کے ماموں کے گھر میں، وہ میرا سگا ماموں تھا، ثنا کا نکاح کر دیا تھا اس کے بڑے بیٹے عمران کے ساتھ، جو کہ پولیس میں حوالدار کے عہدے پر تھا۔ اب وہ پولیس میں حوالدار کے عہدے پر تھا اور زیادہ ٹائم گھر سے باہر گزارنے کا عادی تھا، بہت کم گھر میں آتا تھا، زیادہ تر ڈیوٹی کے چکر میں گھر سے باہر۔ ایسے میں ثنا کی شادی میرے ماموں کے گھر ہو تو گئی تھی۔ میرے ماموں کی بھی 2 بیٹیاں تھیں عمران کے علاوہ۔ عمران وہ لڑکا تھا جس کے ساتھ شادی ہوئی تھی ثنا کی۔ دونوں بیٹیاں جوان تھیں، اور آج کل ماموں اس بات پہ نظریں ٹکائے بیٹھا تھا کہ شاید سالے اور بہنوئی میں آپس میں بن جائے اور میرا رشتہ شعاع کے لیے کر لیا جائے۔ شعاع میرے ماموں کی بڑی بیٹی تھی اور وہ بھی مجھے پسند کرتی تھی، کیونکہ مجھے اس کی نگاہ میں اپنے لیے پسندیدگی باقاعدہ نظر آتی تھی۔ میں اس وقت ماموں کے گھر آیا ہوا تھا، گاؤں میں گھر تھا۔ میرے ماموں شہر میں کچہری میں کام کرتے تھے، کسی وکیل کے منشی تھے۔ ممانی ایک گھریلو خاتون تھیں اور 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا تھا۔ بیٹا پولیس میں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، ملازم تھا، بیٹیاں گھر میں ہی رہتی تھیں۔ گاؤں کے ماحول میں ان بچیوں کو زیادہ لکھایا پڑھایا نہیں گیا تھا، 5ویں 6ٹھی کلاس تک ہی پڑھ پائی تھیں، اور اس کے بعد انہوں نے زیادہ تر گھرداری کو سنبھال لیا تھا۔ اسی گھر میں ثنا بیاہ کر کے آئی تھی، وہ ثنا جو 2 سال میری منگیتر رہی تھی، اور پھر 2 سال کے بعد میری منگنی اس کے ساتھ ٹوٹ گئی تھی۔ ثنا کو اس بات کا یقین تھا کہ ثنا کی شادی میرے ساتھ ہوگی، مجھے اس بات کا یقین تھا کہ میری شادی ثنا کے ساتھ ہوگی، لیکن جس وقت یہ منگنی ٹوٹی تھی اس وقت ہم دونوں نے ہی اس بات پہ یقین نہیں کیا تھا۔ کافی عرصے تک تو ہمیں ایک دوسرے کو یہ بات سمجھنے اور سمجھانے میں لگ گئی تھی کہ ہم دونوں اب منگیتر نہیں رہے اور وہ ماحول نہیں رہا جو کہ پہلے تھا۔ پھر میری پھوپھو نے جب عمران کے ساتھ ثنا کی شادی کروائی، باقاعدہ میں شادی میں شامل ہوا تھا، اپنی ہی منگیتر کی شادی میں میں شامل تھا، کیونکہ میں ماموں کے گھر آتا جاتا رہتا تھا اور ماموں کے بیٹے کی شادی تھی، اس لیے میں ان لوگوں کی طرف سے شادی میں شامل تھا۔ صلحہ کی شادی ہو گئی تھی، دلہن بن کر کے وہ عمران کے پاس، عمران کے گھر آ گئی تھی، اور اس گاؤں میں وہ بیائی گئی تھی جہاں پر عمران اپنے والدین کے ساتھ رہتا تھا۔ یہ واقعہ گزر گیا تھا اور اس طریقے سے یہ شادی بھی ہو گئی تھی۔ میرا بھی ماموں کے گھر آنا جانا لگا رہتا تھا، میں اگرچہ دور رہتا تھا، دوسرے شہر سے آتا تھا، لیکن اکثر مہینے میں 1 آدھ چکر میں لگا لیا کرتا تھا۔ میں اپنا کاروبار کرتا تھا، اس لیے مجھے اس بات کی پریشانی نہیں تھی کہ مجھے کسی نوکری پہ جانا ہے، کسی جاب پہ جانا ہے، یا پھر کوئی ایسا جو ہے وہ کمائی کا ذریعہ نہیں ہے۔ الحمدللہ میرا اچھا کمائی کا ذریعہ تھا، اس لیے میں پریشان نہیں ہوتا تھا، اور میں
کہیں بھی 2-3 دن کا ٹائم نکال کر کے چلا جایا کرتا تھا۔ میرے پیچھے میرا کام میرے ملازم دیکھ لیا کرتے تھے۔ میں اچھے کھاتے پیتے گھر سے تعلق رکھتا تھا، اس لیے 2-3 دن کا غائب ہو جانا میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ میرے پاس اپنی گاڑی تھی جس کو لے کر کے میں کہیں بھی چلا جاتا تھا۔ اللہ نے مجھے نواز رکھا تھا، کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ صحت جوانی بھی اچھی تھی۔ اس وقت میری عمر 27 سال تھی اور میں جسمانی طور پر ایک باڈی بلڈر ٹائپ لڑکا تھا، کیونکہ میں باقاعدہ جم جاتا تھا اور گیم لگاتا تھا۔ میں فٹ تھا، ہر لحاظ سے میں اپنے آپ کو فٹ سمجھتا تھا۔ ثنا کے ساتھ میری شادی نہیں ہو پائی تھی، اس چیز کا مجھے اس وقت وقتی طور پر دکھ لگا تھا، لیکن میں اس بات کے لیے خاموش ہو گیا تھا کہ ہر کام میں اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی ہے، شاید میرے لیے اسی کام میں بہتری تھی۔ اب آدھی رات کا ٹائم، میرا انگوٹھا ہلا کر کے مجھے اٹھانے والی ثنا تھی۔ ثنا کو میں نے دیکھا، اس نے اس وقت کالے رنگ کا سلوار قمیض کا سوٹ پہن رکھا تھا اور کالی ہی چادر سے اپنے آپ کو لپیٹ رکھا تھا۔ گرمیاں تھیں اور صحن میں میں سویا ہوا تھا، وہ لوگ اندر سوئے ہوئے تھے کیونکہ میں مہمان تھا اور مجھے صحن میں سلایا گیا تھا، کیونکہ 2 ہی کمرے تھے جو میری اس مامی اور ماموں کے گھر میں تھے۔ ایک میں ظاہری بات ہے کہ میری مامی ماموں سوئیں گے اور دوسرے میں شعاع، زاہدہ اور اس کے بعد ثنا سوتی تھی۔ جن دنوں میں عمران گھر آ جاتا تھا، یا تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ باہر صحن میں سوتا تھا، یا پھر ایسے ہوتا تھا کہ شعاع اور زاہدہ کو ان کے والدین کے کمرے میں سونا پڑتا تھا اور ثنا اور عمران اپنے کمرے میں سوتے تھے۔ اس سے بڑا گھر نہیں تھا ان لوگوں کا، غربت کا ماحول تھا یہ کہہ سکتے ہیں۔ جس گھر سے میں آیا تھا وہ 3 منزل کا مکان تھا، ہر منزل پہ 4 کمرے بنے ہوئے تھے اور وہ ایک ایسا مکان تھا کہ جس میں ایک اچھی زندگی گزاری جا سکتی تھی، اچھی رہائش رکھی جا سکتی تھی، لیکن ہر انسان کا نصیب ہوتا ہے۔ ثنا بھی جس گھر میں آئی تھی وہ ڈبل سٹوری مکان تھا، شہر کا مکان تھا، پکا مکان تھا، اور وہ شہر سے بیاہ کر کے گاؤں آ گئی تھی صرف میری پھپھو کی ضد کی وجہ سے۔ اب اللہ کی کرنی ایسی کہ جس کا جہاں نصیب لکھا تھا شادی تو ہو گئی تھی۔ اس وقت رات کے 2:30 بجے میں ثنا کو دیکھ کر کے پریشان ہو گیا تھا، کیونکہ میں باہر صحن میں سویا ہوا تھا۔ کسی وقت بھی کوئی بھی اندر کمرے سے اٹھ کر کے باہر اگر صحن میں آتا، کیونکہ واش روم صحن میں ہی ایک جگہ پر بنا ہوا تھا، حویلی ٹائپ تھا، تھوڑا سا صحن تھا اور 4 دیواری تھی اور واش روم وغیرہ وہیں پہ بنا ہوا تھا، غسل خانہ بھی وہاں پہ بنا ہوا تھا جہاں سے ہاتھ سے چلانے والا نلکا لگا ہوا تھا۔ ایسے میں اگر کوئی اندر سے اٹھ کر کے باہر آ جائے یا کوئی مجھے اس وقت ثنا کے ساتھ باتیں کرتا دیکھ لے تو ظاہری بات ہے کہ ہم لوگ سابقہ منگیتر بھی رہ چکے تھے۔ شک کرنا ایک لمحے میں شک، بلکہ کیا شک بھی یقین میں بدل جائے گا اور ہمارے اوپر ایک الزام مسلط ہو جائے گا۔ اس لیے میں نے ثنا کو دیکھ کر کے فٹافٹ سے اٹھ کر کے میں اپنی چارپائی پر بیٹھ گیا۔ میں نے اپنے آپ کو سمیٹ لیا تھا تاکہ وہ بھی چارپائی پر اگر بیٹھنا چاہتی ہے تو بیٹھ جائے اور اگر کھڑے کھڑے بات کرنا چاہتی ہے تو کرے۔ میں نے کہا ثنا اس وقت رات کے 2:30 بج رہے ہیں، ٹائم میں نے اپنے موبائل میں دیکھ لیا تھا، تو تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی جہانگیر میں بہت پریشان ہوں، عمران کے ساتھ میری شادی تو ہوئی ہے لیکن شادی کے بعد مجھے وہ سکھ نہیں ملا جس سکھ کی میں متلاشی تھی۔ میں یقین کرو کہ پتہ نہیں کیسے اس گھر میں اپنی زندگی کو گزار رہی ہوں، پلیز مجھے یہاں سے لے چلو، میں یہاں اس گھر میں نہیں رہنا چاہتی۔ میں نے کہا ثنا یہ بات مجھے نہیں، اپنی امی سے جا کر کے بول دو، اپنی امی کو بتاؤ کہ جس جگہ پر تمہیں تمہاری ماں نے بیاہ کر کے دیا ہے تم اس جگہ پر خوش نہیں ہو، راضی نہیں ہو، اور یہ بات جو تم نے کرنی ہے اپنی امی سے کرو، میرے ساتھ بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کہنے لگی اچھا ایک بات بتاؤ، اگر میں یہاں سے طلاق لوں اور ان لوگوں کو چھوڑ دوں کیا تم مجھ سے شادی کرو گے؟ کیا تم مجھے اپناؤ گے؟ کیا تم مجھے اپنی بیوی کی شکل میں ایک ایسی لڑکی کو اپناؤ گے کہ جو چند دن یا چند مہینے کسی اور کی باہوں میں رہی ہو، کسی اور کو اپنا شوہر مانا ہو، کسی اور کے نکاح میں رہی ہو؟ میں نے کہا دیکھو میری بات سنو، پہلی بات تو یہ ہے کہ اندر سے کوئی بھی کسی وقت بھی آ سکتا ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ جا کے آرام کرو۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ ساری باتیں
اپنے گھر والوں سے کر کے پھر میرے ساتھ بات کرو۔ اگر تم اپنے گھر والوں کو آج بھی ان باتوں پر آمادہ کر لیتی ہو تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تم سے نکاح کر لوں گا، لیکن یہ باتیں تم اپنے امی سے کرو، اپنے گھر والوں سے کرو، اپنے ابو سے، اپنے بھائیوں سے کرو، اپنی بہن سے کرو۔ میرے ساتھ کم از کم اس وقت آدھی رات کو بیٹھ کر یہ تم باتیں مت کرو۔ یہ نہ ہو کہ یہاں پر میری تھوڑی عزت ہے، یہ لوگ میری تھوڑی عزت کرتے ہیں تو یہ عزت بھی نہ رہے، اور اگر میں اس گھر میں آتا جاتا ہوں یا ان لوگوں کے ساتھ کوئی واسطہ تعلق ہے وہ واسطہ تعلق بھی نہ رہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں جو ہے نا اب یہ بات امی سے ہی کروں گی، اور امی کو میں بتاؤں گی کہ میں اس گھر میں کس قدر تنگ ہوں اور میں جہانگیر ہی سے شادی کرنا چاہتی ہوں، میں یہاں سے طلاق لوں گی اور تم سے شادی کروں گی۔ ٹھیک ہے، میں اب امی سے بات کر کے ہی تم سے بات کروں گی، تم مجھے اپنا نمبر دے دو، میں تمہارے ساتھ رابطے میں رہوں گی۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں تمہیں نمبر دے دیتا ہوں، تم میرے ساتھ رابطے میں رہنا، لیکن ایک بات یاد رکھو کہ تم اس وقت کسی کے نکاح میں ہو۔ الزام یہاں یہ گاؤں ہے، یہاں پر ایک لمحہ نہیں لگتا کہ کسی پہ الزام لگا کے رکھ دیتے ہیں۔ پڑھے لکھے نہیں ہیں، زیادہ تر برادری پریا لڑائیاں جھگڑے یہی ان لوگوں کا شعور ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ مجھے بھی بدنام مت کرنا، خود بھی بدنام نہ ہونا، اور اپنے کمرے میں جا کر کے لیٹ جاؤ۔ ثنا بلا کی خوبصورت تھی، تھوڑا سا بڑا بڑا جسم، اور اس کے اوپر جوانی تھی کہ ٹوٹ کر برسی تھی۔ میری پھپھو زاد بہن تھی، لیکن میں اس پہ اب نظر نہیں رکھ سکتا تھا۔ یہ بات بھی جو ابھی اس نے آ کر کے مجھے کہی تھی، میں تھوڑا نیند میں تھا، تھوڑا جاگ رہا تھا، کیا جواب دیتا؟ اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ میں اسے کچھ سمجھانے بیٹھتا یا میں کسی بات کا لیکچر دیتا۔ وہ چلی گئی اور جا کر کے اپنے کمرے میں گھس کر کے سو گئی، اور میں بھی سو گیا۔ میں نے غنیمت سمجھا کہ چلو جان چھوٹی 100 لاکھوں پائے، لوٹ کے بدھو گھر کو آئے۔ وہ چلی گئی تھی، میں بھی اطمینان سے سو گیا تھا۔ اگلی صبح میں بیدار ہوا، مجھے یہاں پر آئے ہوئے 2 دن ہو چکے تھے۔ میں نے ماموں اور ممانی سے اجازت لی اور اپنے گھر کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس بات کے گزر جانے کے قریب 1 ہفتے کے بعد مجھے ثنا کا فون آیا۔ ثنا نے مجھے بتایا کہ اس نے امی سے بات کی ہے، اور امی اب اس بات پر راضی ہے کہ تم عمران سے طلاق لو، میں تمہاری شادی واپس جہانگیر سے کرا دوں گی، اور جہانگیر کے ساتھ شادی کر کے تم اگر اپنا گھر بسانا چاہتی ہو تو بسا لو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، امی کو کہو میرے ابو سے بات کر لے اور تم طلاق کی کارروائی شروع کرو۔ اگر تم طلاق لینا چاہتی ہو تو پھر جو بھی کام ہے جلدی ختم کر لو، تاکہ تمہیں طلاق ہو جائے اور میں تم سے شادی کرنے کے قابل ہو جاؤں۔ ظاہری بات ہے تمہیں طلاق کے بعد عدت کی مدت کو گزارنا ہوگا، اور اس کے بعد ہی میں تم سے شادی کر سکوں گا۔ میں ثنا سے شادی کرنا بھی چاہتا تھا اور نہیں بھی کرنا چاہتا تھا۔ میں اس وقت 2 دلیلہ ہو چکا تھا۔ شعا جو کہ میرے ماموں کی بیٹی تھی، وہ مجھ سے محبت کرتی تھی، اور اس کی نظروں میں نے اپنے لیے پسندیدگی دیکھی تھی۔ کئی بار اس نے میرے پاس ہونے کی، قریب ہونے کی کوشش کی تھی۔ کئی بار اس نے باتوں باتوں میں کبھی ایسی بات کی تھی کہ جس سے مجھے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ مجھے چاہتی ہے۔ شعا میں یہ مسئلہ تھا کہ شعا ایک کمواری لڑکی تھی، جوان تھی، غیر شادی شدہ تھی، اور وہ بھی خوبصورت تھی، سلم سمارٹ تھی، اور مجھے کسی بھی لحاظ سے ایسا رشتہ لگتا نہیں تھا کہ مجھے اس کے رشتے کو یا اس کے پیار کو ٹھکرا دینا چاہیے۔ یہاں پر ثنا کی شادی جب عمران سے ہوئی تھی تو ظاہری بات ہے کہ ثنا چاہتی تو اس وقت بھی انکار کر سکتی تھی، لیکن اس نے انکار نہیں کیا تھا۔ اس وقت اس نے ماں کی بات کو مانتے ہوئے عمران سے شادی کر لی تھی۔ بہرحال یہ شادی اب ہو چکی تھی، کیا کیا جا سکتا تھا؟ اب میں اس بات پہ پھنس گیا تھا کہ مجھے ثنا سے شادی کرنی چاہیے یا مجھے شعا سے شادی کرنی چاہیے۔ شعا کنواری تھی، ثنا کنواری نہیں تھی۔ ظاہری بات ہے کہ اس نے اگر اپنے شوہر کے ساتھ چند مہینے کی زندگی بھی گزاری تھی تو ان چند مہینے کی زندگی میں جتنی بار بھی وہ گھر آیا ہوگا، جتنی بار بھی اس نے گھر میں کچھ وقت گزارے ہوں گے، وہ راتیں تو ظاہری بات ہے کہ اس نے اپنی بیگم کے ساتھ رنگین کی ہوں گی۔ شعا کے بارے میں یہ تھا کہ وہ کیونکہ غیر شادی شدہ تھی، کنواری تھی، 2 بہنیں تھیں،
چھوٹا سا خاندان تھا، غریب لوگ تھے، اس لیے میرا رجحان اب ثنا کی شادی کرنے کے بعد شعاع کی طرف جا رہا تھا، اور میں چاہتا تھا کہ میں شعاع سے آگے بڑھوں اور شعاع کا مسئلہ، میرا مسئلہ جو ہے وہ شادی کی نوعیت تک پہنچے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اب ثنا سامنے سے چل کر آئی تھی، خود میرا آدھی رات کو انگوٹھا ہلا کر کے اس نے مجھے یہ کہا تھا کہ وہ مجھ سے شادی کرنے کی خواہش مند ہے، اس لیے میں اسے بھی منع نہیں کر پایا تھا، اور اب میں ایک دوراہے پہ آ کر کے کھڑا ہو گیا تھا کہ مجھے ثنا چاہیے یا مجھے شعاع چاہیے۔ 2-4 دن گزرے ہوں گے کہ پھپھو کی ابو کو کال آ گئی، اور پھپھو نے ابو سے وہی بات کی جو کہ ثنا کہہ رہی تھی۔ ثنا پھپھو کے جو بیٹی تھی وہ پھپھو کہنے لگی کہ وہ بھئی تیرے بیٹے کے ساتھ ہی شادی کرنا چاہتی ہے، میں نے جہاں عمران کے ساتھ شادی کر کے دیا تھا وہاں پر وہ خوش نہیں ہے، اور کہتی ہے کہ میں یہاں پر پریشان ہوں، میں یہاں سے طلاق چاہتی ہوں، تو میں تم سے اب اس لیے رابطہ کیا ہے کہ اگر اس کی طلاق میں وہاں سے کروا دوں تو کیا تم جو ہے وہ اپنے بیٹے کی شادی اس کے ساتھ کروا دو گے۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ ابو بھی شعاع پر نظر جمائے بیٹھے تھے کہ وہ چاہتے تھے کہ ماموں کی بیٹی شعاع کے ساتھ شادی ہو جائے، اگرچہ ابو اور ماموں کی زیادہ نہیں بنتی تھی، لیکن ممانی اور شعاع کے ساتھ ابو کی بنتی تھی، اس لیے ابو نے پھپھو سے کہا کہ دیکھ ایسا ہے کہ تیری بات اپنی جگہ ٹھیک ہے سلطانہ، لیکن اس وقت جب میں چاہتا تھا کہ ثنا اور جہانگیر کی شادی ہو جائے تم نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا، اور تم اپنی ضد میں آ گئی، اور ضد میں آ کر کے تم نے اسے ایک ایسے لڑکے کے ساتھ بیاہ دیا کہ جو 6 مہینے گھر اور 6 مہینے گھر سے باہر ہوتا ہے۔ اب ایسے میں ظاہری بات ہے کہ تمہاری بیٹی تنگ نہیں آئے گی تو کیا ہوگا۔ جہاں تک جہانگیر کی شادی کا تعلق ہے تو میں نے جہانگیر کی شادی کے لیے لڑکی دیکھ لی ہے، میں لڑکی پسند کر چکا ہوں، میں جہانگیر کی شادی اسی لڑکی کے ساتھ کرواؤں گا، باقی تمہارا اپنا معاملہ ہے، تمہاری بیٹی کا اپنا معاملہ ہے، وہ طلاق لے یا نہ لے، وہ اس لڑکے کو چھوڑے یا نہ چھوڑے، دونوں ہی شکل میں اب میں تمہاری بیٹی کو اپنی بہو بنانے کے لیے تیار نہیں۔ پھپھو کو صاف جواب مل گیا تھا جو کہ ابو نے دے دیا تھا، شکر ہے جو ہمت نہیں میں کر پایا تھا وہ ابو نے دکھا دی تھی، اور اس طریقے سے پھپھو کو صاف جواب میرے ابو کی طرف سے ہو گیا تھا، اور ثنا کا پتہ ہمیشہ کے لیے کٹ گیا تھا۔ پھپھو کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ کون سی بیٹی ہے، کون سی لڑکی ہے کہ جس کو ابو نے میرے لیے پسند کیا ہے، لیکن یہ بات ابو بھی جانتے تھے اور میں بھی جانتا تھا، اس لیے میں شعاع سے شادی کرنے کے لیے راضی تھا۔ ابو بھی جانتے تھے کہ میں شعاع سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور شعاع مجھ سے محبت کرتی ہے، یہ باتیں کچھ حد تک ابو کے علم میں تھیں، کیونکہ وہ بھی بہرحال نظر رکھتے تھے اور انہیں اس چیز کا اندازہ تھا کہ شعاع مجھے پسند کرتی ہے۔ اب مجھے نہیں پتہ تھا کہ شعاع طلاق لے گی، ثنا طلاق لے گی یا نہیں لے گی، وہ عمران کے ساتھ اپنی زندگی کیسے گزارے گی، کیسے نہیں گزارے گی، لیکن ایک عجیب واقعہ پیش آ گیا جو کہ ان تمام باتوں سے ہٹ کر تھا، جس نے اس کہانی کا رخ بدل کر رکھ دیا۔ واقعہ کچھ یوں ہوا کہ میرے ماموں نے آدھی رات کو ثنا کو کسی لڑکے کے ساتھ پکڑ لیا۔ وہ لڑکا اسی گاؤں کا تھا، اس لڑکے کا نام منور تھا، اور منور کے ساتھ آدھی رات کو وہ پکڑی گئی۔ جہاں پر میرے ماموں کا مکان بنا ہوا تھا وہاں پر ساتھ زیادہ تر کھیت کھلیان تھے، کیونکہ شہر سے ذرا ہٹ کر یہ مکان بنا ہوا تھا۔ میرے ماموں آدھی رات کو کہیں پیشاب کرنے کے لیے اٹھے تو ایسے ہی ان کا جی چاہا کہ وہ ذرا بچیوں کے کمرے میں نظر دوڑا دیں۔ انہوں نے جب بچیوں کے کمرے میں نظر دوڑائی تو زاہدہ اور شعاع کو تو سوئے ہوئے پایا، لیکن ثنا وہاں پر اپنے بستر پر موجود نہیں تھی۔ ثنا کے بستر پر موجودگی نہ ہونے کی وجہ سے وہ تھوڑے پریشان ہوئے۔ انہوں نے صحن میں دیکھا لیکن ثنا نہیں ملی، واش روم میں بھی وہ موجود نہیں تھی، تو ایسے میں انہیں تھوڑا سا کھٹکا بالکل دیوار کے ساتھ سے سنائی دیا۔ دیوار اتنی زیادہ بلند نہیں تھی کہ وہ اس دیوار کے دوسری طرف نہ دیکھ سکیں، لیکن اس کے لیے بھی انہوں نے ایک لکڑی کے بنے سٹول کا استعمال کیا اور اس سٹول کے اوپر چڑھ کر کے کھڑے ہو گئے۔
انہوں نے چاند کی چاندنی میں منور اور ثنا کو پہچان لیا تھا۔ منور اسی گاؤں کا رہنے والا تھا اور رشتے میں تو نہیں لگتا تھا لیکن جاننے والا ضرور تھا۔ دونوں اس وقت آپس میں گتھم گتھا تھے۔ دونوں کے درمیان اس وقت قرابت داری کے سلسلے چل رہے تھے اور یہ قرابت داری کے سلسلے ظاہری بات ہے کہ میرے ماموں کے سمجھ سے اور سوچ سے باہر تھے۔ لہٰذا میرے ماموں نے ایک دھاڑ کے ساتھ ان دونوں کو پکارا اور جیسے ہی پکارا وہ لڑکا تو اسی وقت جو ہے وہ گھر کی طرف بھاگا، کھیتوں سے بھاگتا ہوا وہ گھر کی طرف نکل گیا، جبکہ ثنا وہیں پر بت بنی کھڑی رہ گئی۔ اور پھر میرے ماموں اس سٹول سے اترے، دروازے کے راستے جا کر کے ثنا کو بازو پکڑ کر کے اندر لے آئے۔ وہ ثنا کو بے عزت کر رہے تھے، بول رہے تھے، وہ منور کا نام لے کر کے بھی باقاعدہ جو ہے وہ چلا رہے تھے۔ کچھ مکان یہاں پر موجود تھے جو کہ اسی جگہ پر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر بنے ہوئے تھے، کھیتوں کھلیانوں میں ہی لوگوں نے بنا چھوڑے تھے۔ چند ہی لمحوں میں وہاں پر سے کافی لوگ جو ہے وہ ناصر کے گھر پہنچ گئے جو کہ میرے ماموں تھے، اور پھر ماموں ناصر نے ثنا کے کرتوت ان لوگوں کو بھی بتائے اور منور کا نام لیا، اور ایک آدھ تھپڑ بھی جو ہے وہ انہوں نے ثنا کو جڑ دیا۔ اس تھپڑ کے پڑنے سے ثنا بھدک گئی اور وہ شور کرنے نہیں۔ اس نے کہا کہ نہ خود کچھ کرنے کے قابل ہو اور نہ جو ہے وہ دوسرے کسی کو کرنے دیتے ہو۔ تمہارا بیٹا جو ہے وہ 6 مہینے گھر نہیں آتا، مجھے کس مصیبت میں مبتلا کر دیا ہے، نہیں رہنا تمہارے گھر میں ابھی تک، اور اسی وقت تمہارے گھر سے جاؤں گی، میں طلاق لوں گی اور میں تم لوگوں کے گھر میں نہیں رہوں گی۔ ایک کھاتے پیتے گھر کی لڑکی تھی جو کہ شہر میں تھی، جن کا مکان اپنا تھا، جو کہ ظاہری بات ہے کہ اچھا کاروبار کرتے تھے۔ ماموں کو اب تھوڑا سا اس بات کا احساس ہوا کہ واقعی انہوں نے تھوڑی زیادہ ہی ڈانٹ ڈپٹ کر دی ہے، کچھ زیادہ غلطی کرتی ہے، لیکن وہ کر بھی کیا سکتے تھے۔ آدھی رات کا ٹائم تھا، گاؤں میں یہ آواز پھیل گئی تھی، اور پھر تھوڑی ہی دیر میں گاؤں کی طرف سے کچھ لوگ منور کو بھی پکڑے ہوئے آ گئے تھے۔ منور کی سب سے بڑی شناخت یہ تھی کہ اس کی شلوار اب تک الٹی اس نے پہن رکھی تھی، اور وہ جب اپنے گھر میں داخل ہوا تھا تو وہ اس قدر بدکا اور ڈرا ہوا تھا کہ لوگوں نے اسے پکڑ لیا تھا، اور جب اسے 2 تھپڑ لگا کر کے پوچھا گیا تھا تو اس نے ساری حقیقت اگل دی تھی، اور اس نے بتایا تھا کہ ناصر کی جو بہو ہے ثنا، وہ اس پر لائن مارتی ہے، اور آج اس نے اسے بلایا تھا اور ناصر نے دیکھ لیا ہے۔ خیر وہ اسے لے کر کے آ گئے تھے۔ دونوں سے پوچھا گیا، کیا شادی بیاہ کے رشتے میں بندھنا چاہتے ہو، شادی کرنا چاہتے ہو؟ دونوں اس بات کے لیے آمادہ نہیں تھے۔ خیر سلطانوں کو فون اس وقت رات کے 3 بجے کر دیا گیا، اور رات کے 3 بجے سلطانہ کے شوہر اکبر نے فون اٹھایا، اور اکبر نے جب یہ بات سنی اور اسے پتہ چلا کہ کیا معاملہ پیش آ چکا ہے، وہ گاؤں پہنچا، اور گاؤں آ کر کے اس نے بھی اپنی بیٹی کو 3-4 تھپڑ جھڑ دیے۔ جو اپنے سسر کا 1 تھپڑ کھا کے آگے سے بولنے لگی تھی، وہ اپنے والد کے 4 تھپڑ کھا کر بھی نہیں بولی، کیونکہ والد بے حد سخت گیر تھا، اور وہ غریب بھی نہیں تھا اور دھمکی اور دونس میں آنے والا بھی نہیں تھا۔ اب وہاں پر باقاعدہ لوگ بیٹھ گئے، گاؤں کے لوگ بیٹھ گئے، ایک پریا پنچایت لگ گئی، اور اس پریا پنچایت میں فیصلہ ہونا تھا کہ کیا کیا جائے کیا نہ کیا جائے۔ اس لیے فیصلہ یہی کیا کہ منور کے ساتھ بدنام ہوئی ہے، اب عمران سے طلاق دلوا کر کے منور کے ساتھ شادی کر دی جائے گی، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ یہی برادری پریا کا فیصلہ تھا، یہی چودھریوں کا پنچایتوں کا فیصلہ تھا، اور یہی فیصلہ جو ہے وہ سب کو ماننا پڑ گیا۔ منور کا گھر اس گاؤں میں اپنا تھا، منور منڈی میں کام کرتا تھا، صبح جاتا تھا شام کو آتا تھا۔ یہ ثنا کو سہولت تھی کہ اس کا ایسا شوہر اس کو مل رہا تھا کہ جو صبح کام پہ جائے گا رات کو واپس آ جائے گا۔ اس لیے ثنا نے اس شادی کے لیے اقرار کر لیا، اور اس نے عمران کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ ادھر عمران تک یہ خبر پہنچی، اور عمران نے طلاق کے کاغذات بھجوا دیے، اور اپنے والدین کے کہنے پر اس نے ثنا کو طلاق دے دی۔ ثنا کو طلاق ہو گئی۔ اب عدت کی مدت ظاہری بات ہے کہ اس نے اپنے گھر میں آ کر کے گزارنی تھی،
عدت کی مدت وہ اپنے گھر آ کر کے گزارنے لگی، اور پھر اسی طریقے سے جب وہ عدت کی مدت اپنے گھر میں گزار کر کے فارغ ہوئی تو والدین نے اس کا نکاح منور کے ساتھ کر دیا۔ اس نے ایک آدھ بار سلطانہ پھپھو کو یہ بات بولی کہ جہانگیر سے بات کریں، لیکن سلطانہ پھپھو کی آنکھیں جو ہیں وہ اس بات کے لیے کافی تھیں کہ نہیں، اب وہ بات نہیں کرے گی۔ لہٰذا جہانگیر یعنی میں بچ گیا اور شادی جو ہے وہ منور کے ساتھ ہو گئی، اور وہ منور کی بیوی بن کر کے اس کے گھر پہنچ گئی۔ منور قدرے بہتر تھا عمران کی نسبت، وہ کوئی ڈیوٹی والا آدمی نہیں تھا، صبح جاتا تھا رات کو گھر آتا تھا، مکان اپنا تھا۔ اسی طریقے سے معاملات چلنے لگے، لیکن شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ یہ بھی 4 دن کی چاندنی اور پھر اندھیری رات والا معاملہ پیش آیا۔ وہ گھر ہی چھوڑ کر کے بھاگ گئی، نہ تو اپنے والدین کے گھر گئی، نہ منور کو پتہ تھا کہ وہ کہاں گئی۔ بس ایک روز جب وہ صبح فجر کے وقت نکلا منڈی جانے کے لیے، تو ثنا نے کہا کہ مجھے بھی شہر تک لے چلو، اور میں کچھ سامان خریدنا ہے، خرید کر کے واپس آ جاؤں گی۔ جس وقت تک تم گھر واپس آؤ گے تم سے بہت پہلے میں گھر پہنچ چکی ہوں گی۔ لہٰذا وہ ثنا کو اپنے ساتھ لے کر کے شہر چلا گیا، کچھ پیسے بھی دیے۔ ثنا نے ایک بیگ سا بھی اپنے کندھے پہ لاد رکھا تھا۔ اس نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کچھ نہیں، بس کچھ پرانے کپڑے ہیں، یہاں پر ایک غریب فیملی ہے اس کو دے دوں گی اور نئے کپڑے لوں گی، یہ میرے پہننے کے قابل نہیں رہے، اب ان کو جو ہے میں نہیں پہنوں گی، یہ کسی کو دے دوں گی، اس لیے اس بیگ میں وہ کپڑے بھر لیے لے آئی ہوں۔ منور اسے چھوڑ کر کے منڈی چلا گیا، اور وہ ظاہری بات ہے کہ صبح صبح فجر کے ٹائم پہ آئی تھی۔ اس نے منور سے یہ کہا کہ ابھی فی الحال میں امی کے گھر چلی جاؤں گی، اور صبح 9-10 بجے شاپنگ کے لیے نکلوں گی، اور شاپنگ کر کے پھر میں سیدھا اپنے گھر آ جاؤں گی، یعنی کہ تمہارے والے گھر آ جاؤں گی، اور اس طریقے سے میں چلی جاؤں گی۔ نہ تو وہ اپنی امی کے گھر گئی، نہ ہی وہ اپنے گھر یعنی کہ منور والے گھر واپس پہنچی۔ منور جب گھر پہنچا اس نے دیکھا کہ بیوی گھر پہ موجود نہیں ہے۔ اس نے اپنی ساس سلطانہ کو فون کیا، لیکن پھپھو سلطانہ نے بھی اسے یہی کہا کہ نہیں، وہ نہیں آئی، اور وہ صبح بھی نہیں آئی۔ اس بات کو لے کر کے منور نے ساری بات بتائی، اور اس بات کو لے کر کے ظاہری بات ہے کہ سلطانہ پریشان ہو گئی، اور پھر یہ بات اس کے شوہر اکبر تک بھی پہنچ گئی۔ اکبر ایک موٹر مکینک تھا، گاڑیاں ٹھیک کرنے کا کام کرتا تھا، مستری تھا۔ اس تک یہ بات پہنچی تو بہت سے لوگوں کو اور بھی یہ بات پتہ چل گئی۔ بہرحال اس پورے شہر سے ثنا کا وجود غائب ہو چکا تھا، کسی کو بھی ثنا کے بارے میں کوئی خبر نہیں تھی کہ ثنا کہاں ہے، کس حال میں ہے اور کس کے پاس ہے۔ اسی طریقے سے 2 سے 3 مہینے گزر گئے، اور 2 سے 3 مہینے کے بعد ثنا واپس گھر آ گئی، لیکن یہ گھر اس کا اپنا گھر تھا، اپنی ماں والا گھر، یعنی میری پھپھو کا گھر، وہ گھر آ گئی۔ پھر اس نے گھر آ کر کے بتایا کہ اس نے ایک بہت بڑا فیصلہ لیا تھا، ایک بہت بڑی غلطی تھی جو کہ اس نے کر دی تھی، اسے معاف کر دیا جائے، اسے گھر اندر جو ہے گھر میں جو ہے واپس جو ہے رکھ لیا جائے۔ ماں نے پوچھا کہاں گئی تھی، یہ 3 مہینے کہاں گزار کے آئی؟ اس نے ایک لڑکے کا نام لیا جو کہ منور کا ہی قریبی دوست تھا، اور منور کے ساتھ ہی منڈی جایا کرتا تھا، لیکن اس نے منڈی والا کام چھوڑ کر کے اچانک سے اپنا شہر بدل لیا تھا، اور دوسرا کوئی کام شروع کر لیا تھا۔ وہ بھی ثنا پر عاشق ہو گیا تھا، اس نے ثنا کو اپنے بازوؤں پہ ڈالنے کی کوشش کی تھی، ثنا کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کی تھی، اور وہ ثنا کو اپنے آپ میں اعتماد میں لینے میں کامیاب ہوا تھا۔ ثنا اسی کے ساتھ بھاگ گئی تھی، لیکن 3 مہینے اس نے ثنا کو اپنے ساتھ نہ صرف کہ دوسرے شہر میں چھپا کر کے رکھا، اسے بیوی کی طرح استعمال بھی کیا، اس کے ساتھ ہر قسم کا تعلق بھی رکھا، ہر قسم کا واسطہ بھی اس نے ثنا کے ساتھ رکھا، اور ثنا کو اس نے
مطلب کہ اس 3 مہینے میں وہ ہر چیز مہیا کی جو کہ نکاح کے علاوہ تھی۔ صرف نکاح نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ نکاح کرنے میں ظاہری بات ہے کہ منور اور ثنا کا رشتہ آڑے آتا تھا۔ منور نے اس دوران نہ تو ثنا کو طلاق دی تھی، بلکہ الٹا وہ ثنا کی تلاش جاری رکھے ہوئے تھا، لیکن اسے نہیں پتہ تھا کہ وہ اسی کے دوست اشرف کے ساتھ کسی دوسرے شہر بھاگ چکی ہے اور وہاں پر جا کر کے باقاعدہ اس کے منہ کو اچھی طرح سے کالا کر چکی ہے۔ ان تمام باتوں کے چلتے اب وہ گھر تو لوٹ آئی تھی، اس نے اپنی بہن کو اور اپنی ماں کو اس بارے میں بتا دیا گیا تھا، لیکن ایک ایسی لڑکی جو کہ 3 مہینے اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے کسی غیر مرد کا بستر گرم کر کے آئے، کسی غیر مرد کے ساتھ اتنا وقت گزار کر کے آئے، ایسی لڑکی کو بھلا اپنے گھر میں کون رکھے گا؟ ماں اور بہن نے اسے اپنا لیا تھا، لیکن رات کو جب میرا پھپھڑا اکبر گھر آیا، اس نے ثنا کو دیکھا تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے ثنا کو گھر سے نکل جانے کے لیے کہا، اسے بے عزت کیا، لیکن وہ اس پھپھو کے آگے گڑ گڑانے لگی کہ وہ اپنے شوہر کو یعنی کہ ثنا کے والد کو منا لے۔ پھپھو نے گڑ گڑا کر کے ثنا کی طرف سے معذرت کر کے اکبر کو منانا چاہا جو کہ اس کا شوہر تھا۔ ایک بات پر، ایک شرط پر اکبر نے آمادگی کا ماننے کا اظہار کر دیا کہ اسے منور کے ساتھ واپس جانا ہوگا، اور اگر منور اسے دوبارہ اپنائے گا، منور اس کے ساتھ شادی کرے گا، تو پھر مطلب کہ وہ اس کی زندگی، شادی تو ہو چکی ہے، وہ اسے اپنا لے گا دوبارہ سے، اس شادی شدہ زندگی کو خراب نہیں کرے گا، تب ہی وہ اس کے ساتھ راضی ہوگا کہ اگر یہ اپنے شوہر کے ساتھ واپس چلی جائے۔ مرتی کیا نہ کرتی، اگلے ہی روز منور کو گھر میں بلا لیا گیا۔ اب منور ایک ایسا انسان تھا کہ وہ 6 بہنوں پہ ایک بھائی تھا، اسے پتہ تھا کہ میری 6 بہنیں اس کے علاوہ پڑی ہیں۔ اس کے ساتھ جب اس سلسلے میں بات ہوئی تو اس نے ثنا کو ایک چانس دینے کا فیصلہ کر لیا، اس نے ثنا کو اپنانے کا فیصلہ کر لیا، اور وہ ثنا کو لے کر کے اپنے گھر روانہ ہو گیا۔ شاید اس کی اپنی 6 بہنیں تھیں، اس لیے بھی اس پہ ذمہ داریاں تھیں، اس لیے بھی وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا گھر خراب ہو۔ اور پھر وہ خود کون سا دودھ کا دھلا تھا، اس نے بھی تو اس وقت ثنا کے ساتھ وہ سب کچھ کیا تھا جب وہ عمران کے نکاح میں تھی۔ اب اگر وہ عمران کے نکاح میں تھی اور منور نے اس کو جو ہے وہ نہیں چھوڑا تھا، منور اس کے در پہ ہو گیا تھا، تو اب اگر ایسے میں وہ 3 مہینے اشرف کے ساتھ رہ آئی تھی تو اس بات کو اب منور کو بھی درگزر کرنا چاہیے تھا۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے کی بنیاد پر ہی ایسا ہوا تھا۔ لہٰذا اب منور نے ثنا کو نہ صرف کہ باقاعدہ دوبارہ اپنی بیوی کی شکل میں اپنا لیا تھا، بلکہ ثنا کے ساتھ وہ ویسے ہی رہنے لگا تھا جیسے کہ وہ پہلے رہتا تھا۔ اس بات نے ثنا کا دماغ کچھ ضرورت سے زیادہ خراب کر دیا، اور اب جمال ثنا کی زندگی میں آیا۔ جمال اسی گاؤں میں رہنے والا تھا، وہ اسی گاؤں میں سبزی فروٹ کا کام کیا کرتا تھا۔ زیادہ تر اس کا مال منور ہی لے آیا کرتا تھا منڈی سے، نہیں تو وہ خود بھی کبھی کبھار منڈی چلا جایا کرتا تھا۔ گاؤں میں اس کی بڑی دکان تھی فروٹ سبزی کی۔ پھر یہ فروٹ سبزی کی دکان پر ثنا کا جانا اور اس کے ساتھ باتیں کرنا اور اسے ایسے اشارے دینا کہ جیسے وہ اس سے پسند کرنے لگی ہے، یہ بات کچھ عرصے تک تو چلتی رہی، اور
پھر یہ بات اس حد تک پہنچی کہ لوگ باتیں بنانے لگے اور گاؤں میں ثنا جو ہے وہ لوگوں کی باتوں کا مرکز بننے لگی، اور لوگوں نے اس بات کو پہچان لیا کہ یہ لڑکی اپنی فطرت سے نہیں بدلے گی، اور اس لڑکی کو جو ہے وہ اب نیا سے نیا بندہ چاہیے۔ ادھر میں سوچنے لگا کہ قدرت نے شاید ٹھیک ہی کیا تھا کہ اس سے میری منگنی ٹوٹ گئی تھی۔ اگر میری شادی اس کے ساتھ ہو چکی ہوتی، پتہ نہیں اب تک میں کتنے لوگوں کو برداشت کر چکا ہوتا، اور ہو سکتا ہے کہ میری بھی اس کے ساتھ شادی کب کی ختم ہو چکی ہوتی۔ شعا ہی بہتر تھی، اور اسی کے ساتھ شادی کرنے کا میں نے فیصلہ جو کیا تھا وہی بہتر تھا۔ ثنا کا یہ روپ شادی سے پہلے تک، یعنی اس کی پہلی شادی سے پہلے تک میرے سامنے نہیں تھا۔ پتہ نہیں اسے کیا لگ گیا تھا، کیا ہو گیا تھا۔ اسے اپنے رنگ روپ حسن کا کچھ زیادہ ہی مان تھا کہ میں جس کی طرف جال پھینکوں گی وہ میرے جال میں پھنس جائے گا۔ میں جہاں چاہوں گی جا کر کے اپنا منہ کالا کر کے آ جاؤں گی۔ میں جس کی عزت کے ساتھ چاہوں گی کھیل سکوں گی، کیونکہ ایسا ہی ہو رہا تھا۔ یہ بات سمجھ سے بالاتر تھی، لیکن بہرحال کہتے ہیں کہ چڑیا کا جو بچہ ہوتا ہے نا، چڑیا کا بچہ، وہ ایک مرتبہ جب اپنے گھونسلے سے نیچے گر جائے تو آپ اسے اٹھا کر کے جتنی مرتبہ مرضی اس گھونسلے میں رکھو نا، وہ پھر گرے گا۔ ایسا ثنا کے ساتھ ہو چکا تھا۔ وہ چڑیا کا بچہ نہیں تھی، انسان کی بیٹی تھی، لیکن اب اس میں انسانیت رہی نہیں تھی۔ میں تو اس روز کو شکر کر رہا تھا کہ آدھی رات کو جب اس نے میرا انگوٹھا ہلا کر کے مجھے جگایا تھا، شکر ہے کہ مجھے اس نے کسی طرف نہیں راغب کر لیا۔ عورت ذات ایک ایسی چیز ہے کہ اگر مرد کو دعوت دے تو اچھوں کا ایمان ڈگمگا جاتا ہے، اور اگر اس رات میں کوئی ایسی حرکت کر بیٹھتا تو میں نہ تو شعا سے شادی کرنے کے قابل رہتا اور نہ اس گھر میں دوبارہ جانے کے قابل رہتا۔ بہرحال جمال کے ساتھ اب ایک نیا معاشقہ چل نکلا تھا، اور پھر اس کے ساتھ بھی وہ رنگے ہاتھوں پکڑی گئی۔ اندازہ تو گاؤں والوں کو پہلے سے ہو چکا تھا کہ کیا چل رہا ہے، اس لیے وہ خاموشی سے پہلے تو سب کچھ دیکھتے رہے، اور جب بات جو ہے وہ کچھ حد تک بڑھ گئی تو دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا گیا۔ دونوں کی فیملیوں کو ایک دفعہ پھر بلا لیا گیا تھا۔ اکبر ثنا پر اس قدر غصہ تھا کہ وہ اسے گولی مارنے لگا تھا۔ اس نے پستول نکالی اور اس نے کہا کہ یہ وہ گندگی ہے جو میرے گھر میں پیدا ہوئی ہے کہ میں اس کے ساتھ اپنا نام جڑا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے گولیاں نکال دیتا، گاؤں کے لوگوں نے مل ملا کر کے بچائی۔ ثنا کے اپنے طوطے اڑے ہوئے تھے کہ اس قدر وہ بدنام ہو چکی تھی۔ جمال پورے گاؤں میں اس کی وجہ سے بے عزت ہو گیا تھا۔ ایک ایسا لڑکا جو کہ عزت دار تھا، اپنے والدین کا واحد سہارا تھا، فروٹ سبزی کی دکان لگاتا تھا، گاؤں میں عزت تھی، 4 لوگ جانتے تھے، سلام کرتے تھے، لیکن ثنا کی وجہ سے وہ بدنام ہو کر کے رہ گیا تھا۔ منور نے ثنا کو طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے اکبر اور سلطانہ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے کہ اس لڑکی کو میں مزید اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا۔ میری خود کی 6 بہنیں ہیں، ان پر کیا اثر پڑے گا، کوئی ان کا رشتہ مانگنے تک کے لیے گھر نہیں آئے گا، اس لیے اسے لے جائیں۔ ان گاؤں والے لوگوں کے سامنے اس نے طلاق بول دی تھی، اور ثنا کو لے کر کے والدین گھر آ گئے۔ گھر آ کر ثنا اپنے کمرے تک محدود ہو کر کے رہ گئی۔
سنا کے بھائی تھے، بہن تھی، لیکن ان کی نظر میں اب وہ اہمیت نہیں رہی تھی۔ دونوں بھائی اپنے اپنے گھر والے ہو چکے تھے، بہن کا رشتہ ہو چکا تھا، اس کی بھی بہت جلد شادی ہونے والی تھی۔ سلطانہ تھی تو وہ صرف سنا سے بات کرتی تھی، جو کہ ظاہری بات ہے ماں تھی، کیسے چھوڑ سکتی تھی اپنی بیٹی کو، چاہے بیٹی بدکار ہی کیوں نہ ہو۔ اکبر بھی اس سے کچھ خاص رغبت نہیں رکھتا تھا، خاص بات چیت نہیں کرتا تھا۔ اسی طریقے سے عدت کی مدت گزر گئی، لیکن اب سنا کا رشتہ لینے کے لیے نہ تو کوئی اپنوں میں تیار تھا، نہ کوئی غیروں میں تیار تھا۔ کوئی نہیں تھا جو کہ اسے اپنے رشتے میں باندھے، اس کے ساتھ شادی کرے اور شادی کر کے اپنا گھر بسائے۔ لیکن جوان بیٹی کو گھر میں بھی تو بٹھا کر کے نہیں رکھا جا سکتا تھا۔ اوپر سے سنا کی وجہ سے آمنہ کا رشتہ ٹوٹ گیا۔ آمنہ سنا کی چھوٹی بہن تھی، اس کی منگنی ہو چکی تھی اور باقاعدہ اس کی شادی جو ہے وہ اس کے ماموں کے گھر ہونے والی تھی۔ یہ وہ ماموں نہیں تھے کہ جو میرے ابو تھے، کیونکہ میرے ابو بھی آمنہ کے ماموں ہی لگتے تھے، لیکن یہ میرے ابو کے بھائی تھے جو کہ ابو سے چھوٹے تھے۔ انہوں نے بھی آمنہ کا رشتہ ختم کر دیا تھا اور اپنے بیٹے سمیر کا رشتہ کسی اور جگہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ سمیر نے آمنہ سے رشتہ کرنے سے، شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ سنا جیسی لڑکی کی بہن سے میں شادی نہیں کر سکتا، اگر ایک بہن ایسی ہے تو دوسری کیسی ہوگی۔ رشتہ ٹوٹ گیا تھا، حالات بدل گئے تھے، اور ظاہری بات ہے کہ ایک کی غلطی دوسرے کو کبھی کبھی بھگتنی پڑ جاتی ہے۔ اب آمنہ اور سنا دونوں ہی کے رشتے نہیں آتے تھے، نہ کوئی اپنوں میں مانگتا تھا، نہ کوئی غیروں میں مانگتا تھا، نہ کوئی تعلق والوں میں مانگتا تھا۔ سنا کے بارے میں بہت سی باتیں اب بھی لوگوں میں چلتی رہتی تھی۔ ہر کوئی اس لڑکی کو، یعنی سنا کو جو کہ میری کزن تھی، 2 نمبر، یہ وہ، اس قسم کی باتوں سے نوازتا تھا۔ ادھر ایک مصیبت اور کھڑی ہو گئی کہ جس لڑکے جمال کے ساتھ سنا پکڑی گئی تھی، وہ لڑکا بھی گاؤں بھر میں بدنام ہو چکا تھا۔ وہ اپنے والدین کا اکلوتا سہارا تھا۔ اس کے ماں باپ چاہتے تھے کہ جمال کی شادی کسی نہ کسی جگہ کر دیں۔ اس گاؤں میں ان کی بے شمار برادری تھی، لیکن جس جگہ بھی جا کر کے انہوں نے رشتے کی بات کی، انہیں کوڑا جواب ملا، کیونکہ سنا اور جمال کا نام جڑ چکا تھا۔ کوئی بھی رشتہ دار ان کو بیٹی دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ اس بات کے لیے بہت کوشش کرتے رہے کہ کوئی گھر ایسا ملے کہ جہاں سے انہیں خیر پڑ جائے، حتیٰ کہ وہ منور کے گھر بھی گئے۔ انہوں نے منور سے اس بات کے بارے میں کہا کہ تمہاری 6 بہنیں، کسی ایک کا رشتہ دے دو، لیکن منور کے والدین نے یہ کہہ کر کے انکار کر دیا کہ ایک ہی بیٹا تھا، 6 بہنوں کا بھائی، آپ کے بیٹے کی وجہ سے اس کا گھر اجڑ گیا، اور اب اس لڑکے کو ہم اپنے گھر سے بیٹی دیں، ہم غریب سے غریب، ماڑے سے ماڑے گھر میں دے دیں گے، آپ کے بچے کو نہیں دیں گے۔ جب جمال نے دیکھا کہ بچے کی عمر اس وقت 30 سال ہو چکی ہے، کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ اپنوں میں، نہ غیروں میں، نہ رشتہ داروں میں، نہ تعلق والوں میں، اور سنا کے نام کی وجہ سے یہ بدنام ہے، آج بھی اس کے نام کے ساتھ سنا کا نام لیا جاتا ہے۔ تو جمال کے والدین نے بیٹھ کر کے اس بات پر
غور و فکر کرنا شروع کر دیا کہ کیا کیا جائے کیا نہ کیا جائے۔ جوان بیٹا ہے، کسی نہ کسی جگہ اس کو بیانا تو ہے۔ لہٰذا علی احمد اور ارشاد بیگم نے یہ فیصلہ کیا کہ کیوں نہ سلطانہ سے ثنا کا رشتہ ہی مانگ لیا جائے۔ وہ ہمارے پنجابی میں ایک گاؤں میں ایسے رشتوں کے لیے عموماً بڑے بوڑھے پتہ کیا کہتے ہیں، انہوں کوئی لیندا کوئی نہیں سی، انہوں کوئی دیندا کوئی نہیں سی، تے انہاں دا پھر آپس چ ہو گیا۔ یہی کچھ جو ہے اس وقت جمال اور ثنا کی کنڈیشن تھی۔ ثنا کو کوئی لیتا نہیں تھا اور جمال کو کوئی دیتا نہیں تھا، اس لیے علی احمد اور ارشاد بیگم نے یہی فیصلہ کیا کہ انہیں اس سلسلے میں سلطانہ سے رجوع کرنا چاہیے، اکبر سے رجوع کرنا چاہیے۔ ایک روز موقع پا کر کے علی احمد اکبر کے پاس اس کی ورکشاپ چلا گیا جہاں پر وہ مستریوں کا کام کیا کرتا تھا۔ یہاں پہنچ کر اس نے اپنے من کی بات کو اپنی زبان پر لایا اور اکبر کے ساتھ اس سلسلے میں بات کی۔ اکبر کو پتہ تھا کہ ثنا کا نکاح کہیں اب ہونا بہت مشکل ہے، اس لیے اس نے اس بات کے اوپر غور و فکر کرنے کا کہا اور امید دلا کر کے علی احمد کو واپس بھیج دیا۔ علی احمد گھر آیا تو اس نے بھی ارشاد کو اس بات کی امید دلائی کہ لگتا ہے کہ یہ رشتہ ہو جائے گا۔ اسی رات اکبر نے گھر جا کر کے سلطانہ سے اس رشتے کے بارے میں بات کی۔ وہ ابھی سلطانہ سے اس رشتے کے بارے میں بات کر ہی رہا تھا کہ یہ بات آمنہ نے سن لی۔ آمنہ نے کہا دو جس کو مرضی دو، کم از کم ہماری زندگی سے اس گند کو نکالو، اس کی وجہ سے میرا رشتہ ٹوٹ گیا۔ یہ باتیں دروازے کے پیچھے کھڑی ثنا سن رہی تھی، لیکن بولنے کا اس وقت اس کا من ہی نہیں ہوا، کیونکہ جانتی تھی کہ آمنہ جو بات کر رہی ہے یہ بات سچ ہے۔ سچ ہوتا ہے نا، جھوٹ ہوتا ہے، جھوٹ جتنا مرضی شور کرے لیکن خاموش ہو جاتا ہے، آخر میں سچ کا ہی بول بالا ہوتا ہے۔ اکبر اور سلطانہ کی رضامندی تھی، باقی بھی کوئی بہن بھائی ثنا کے رشتے میں کوئی اعتراض نہیں کر رہا تھا کہ بھئی جہاں بھی دو جان چھڑاؤ۔ خیر دے دیا گیا، جمال اور ثنا کی شادی ہو گئی۔ اب چاہیے تو یہ تھا نا کہ عمران سے طلاق ہوئی، منور سے طلاق ہوئی اور اب تیسری جگہ جمال سے شادی کی، اور اس شادی کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ ثنا اپنی روش کو بدل دیتی، لیکن بات وہی ہے کہ چڑیا کا بچہ ایک دفعہ اپنے گھونسلے سے گر جائے تو بار بار گرتا چلا جاتا ہے۔ وہ اب بھی اپنی روش پر قائم رہی۔ اس قدر سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی اس نے اپنی روش کو نہیں بدلا۔ چند ہی روز میں جمال کو بھی اڑوس پڑوس گاؤں سے محلے سے ثنا کے بارے میں شکایتیں ملنے لگیں، لیکن اب اس گاؤں کے لڑکے محتاط تھے، انہیں پتہ تھا کہ منور کی یہ بیوی رہی ہے، جمال کی یہ بیوی رہی ہے، اور جمال کی اب بھی یہ بیوی ہے، منور کی یہ بیوی رہی ہے، عمران کی یہ بیوی رہی ہے۔ ہمیں اب اس کے جھانسے میں نہیں آنا ہے۔ اس کا رنگ، روپ، حسن، جوانی، یہ جو بھی اپنے مطلب کا بندہ دیکھتی تھی اس پہ اپنا جال پھینکتی تھی، لیکن لوگ محتاط ہو چکے تھے، وہ اب اس کی اصلیت کو جان چکے تھے، کوئی بھی اس کے جھانسے میں آنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس لیے اب اسے بہت مشکل اس بات کو لے کر کے پیش آ رہی تھی کہ کوئی نیا بندہ وہ اپنے جال میں پھنسائے، گاؤں نہیں تو پھر گاؤں سے باہر صحیح۔
اب اس نے زیادہ سے زیادہ اپنے گھر آنا شروع کر دیا، اپنے ماں باپ کے پاس آنا شروع کر دیا۔ مقصد یہ نہیں تھا کہ اسے ماں باپ زیادہ اچھے لگنے لگے تھے، مقصد یہ تھا کہ یہاں کوئی نیا شکار ڈھونڈے۔ پھر بلاول اس کا شکار بنا۔ بلاول رشتے میں میرا کزن لگتا تھا، وہ میرے چچا کا بیٹا تھا، لیکن یہ وہ چچا نہیں تھا جس کا بیٹا سمیر تھا اور جس نے آمنہ کے رشتے کے لیے انکار کیا تھا۔ یہ اس کے علاوہ ایک اور چچا تھا، یہ بھی میرا سگا چچا تھا، اور یہ اس شہر میں نہیں رہتے تھے جس شہر میں میں رہتا تھا یا سمیر کے والد میرے دوسرے چچا رہتے تھے۔ وہ ہم سے بالکل ہٹ کر کے ایک علیحدہ شہر میں رہتے تھے، اس لیے وہ زیادہ تر ان خبروں سے واقف نہیں تھے۔ انہیں اتنا تو پتہ تھا کہ ثنا کو 2-3 جگہ سے طلاق کا سامنا کرنا پڑا ہے، لیکن انہیں ثنا کے کرتوتوں کے بارے میں صحیح علم نہیں تھا۔ ماں باپ نے بھی یہ پردہ ڈالا تھا کہ وہ لوگ اچھے نہیں تھے، کھاتے پیتے نہیں تھے، بچی جو ہے وہ خوش نہیں رہتی تھی، اسی وجہ سے چھوڑ دیا۔ اب ظاہری بات ہے ماں باپ لوگوں کو یا ہر ایک رشتہ دار کو صحیح بات تو بتانے سے رہے۔ بس بلاول 1-2 دفعہ پھپھو سلطانہ کے گھر آیا اور ثنا کی نگاہوں کا شکار ہو گیا۔ یہ نگاہیں، یہ باتیں، میل ملاقاتیں چھپ چھپ کر کے ہونے لگیں، اور اس قدر یہ باتیں آگے بڑھ گئیں کہ ایک شادی شدہ اپنی لڑکی کی زندگی میں ایک لڑکا آ گیا کہ جو ابھی غیر شادی شدہ تھا۔ بلاول ابھی 20-22 سال کا تھا، اتنی بڑی عمر نہیں تھی۔ ثنا اس سے 5 سال کم سے کم بڑی تھی، یا اس سے کچھ 1 سال 2 سال زیادہ ہی رہی ہوگی، لیکن وہ دونوں یہ جانتے ہوئے بھی کہ ثنا شادی شدہ ہے، بلاول اس کی محبت کا دم بھرنے لگا، حتیٰ کہ یہ بات بلاول کے گھر میں بلاول کے بہن بھائیوں کی حد تک سب کو پتہ چل گئی، اور سبھی اسے سمجھانے لگے کہ یہ تم غلط کر رہے ہو، ایک شادی شدہ لڑکی کے ساتھ محبت۔ اور اس نے کہا نہیں، وہ خوش نہیں ہے ادھر، وہ اسے مارتا پیٹتا ہے، اس پہ ظلم کرتا ہے، وہ لڑکا اچھا نہیں ہے، وہ اس گھر میں خوش نہیں ہے، وہ وہاں سے طلاق لے کے مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ میرا وہ چچا جس کا بلاول بیٹا تھا اس کا نام شبیر تھا، اور شبیر نے آخر کار اپنی بہن سے اپنی بیٹی یعنی کہ ثنا کے رشتے کی بات کی۔ سلطانہ نے کہا کیسے ہو سکتا ہے، وہ پہلے سے شادی شدہ ہے۔ اس نے کہا ثنا ادھر خوش نہیں ہے، وہ بلاول کے ساتھ زیادہ خوش رہے گی۔ سلطانہ حقیقت نہیں بتا سکتی تھی، اس لیے اس نے کہا کہ بھائی وہ شادی شدہ ہے، بس اتنا جان لو۔ ادھر جمال تک یہ بات کسی نہ کسی طریقے سے پہنچ گئی کہ بلاول اور ثنا کا اب ایک نیا معاشقہ چل نکلا ہے، لیکن جمال اس بات کو جانتا تھا کہ کس قدر مشکل سے اسے بیوی ملی ہے، کس قدر اسے مشکل سے یہ شادی ہوئی ہے، کس قدر جو ہے اس شادی کے لیے اس کے ماں باپ نے عذاب جھیلا ہے، اس لیے جمال یہی چاہتا تھا کہ اس کا گھر خراب نہ ہو۔ سلطانہ بلاول کو آمنہ کا رشتہ دینے کے لیے تیار تھی، لیکن ثنا کا ایسا جادو بلاول کے سر چڑھ چکا تھا کہ وہ آمنہ کی طرف دیکھ نہیں رہا تھا۔ اس نے ثنا ہی سے شادی کرنی تھی اور ثنا ہی کو اپنی بیوی بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا، اس لیے صورتحال اب یہ تھی کہ وہ ثنا کے نام کا دم بھرنے لگا تھا، اور وہ ثنا کے علاوہ کسی اور سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ادھر ثنا نے بھی اپنا کردار بخوبی نبھانا شروع کر دیا تھا۔ علی احمد کی بےزتی کر، ارشاد کی بےزتی کر، جمال کے آگے بول، ان لوگوں کو کچھ سمجھنا ہی نہیں، ان لوگوں کو حقیر جاننا، ان لوگوں پر اپنی حیثیت اور اپنے دبدبے کا روب ڈالنا،
یہ کرتے کرتے وہ لوگ اس قدر تنگ آ چکے تھے، لیکن وہ چاہنے کے باوجود بھی منتیں کرتے تھے، ترلے کرتے تھے کہ ثنا کو چھوڑنا نہیں ہے۔ جب ثنا نے دیکھا کہ میرے تمام تر حربے ناکام جا رہے ہیں تو اس نے خود ہی پولیس اسٹیشن کا رخ کیا۔ ذاتی طور پر وہ پولیس اسٹیشن چلی گئی اور وہاں پر جا کر کے اس نے علی احمد، ارشاد اور جمال کے خلاف درخواست دے دی کہ یہ مجھے مارتے ہیں، زد و کوب کرتے ہیں اور میرے ان کے گھر میں نہیں بنتی، میں یہاں سے طلاق چاہتی ہوں۔ پولیس آئی، جمال کو پکڑ کر لے گئی، علی احمد اور ارشاد بھی پیچھے گئے، اکبر اور سلطانہ کو بھی بلایا گیا اور پولیس نے جمال کو کچھ مارا پیٹا بھی کہ وہ کیوں اسے مارتا اور زد و کوب کرتا ہے۔ پولیس تھانے میں اپنے ماں باپ کی بے عزتی کو دیکھتے ہوئے اور سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے اس نے ثنا کو اپنے نکاح سے فارغ کرنے کا فیصلہ کر لیا کہ بیوی مجھے اور کہیں نہ کہیں سے مل ہی جائے گی لیکن ماں باپ نہیں ملیں گے، لہٰذا اس نے ثنا کو طلاق دے کر کے اپنی زندگی سے نکالا۔ پھر ثنا جیسے ہی اس کی زندگی سے نکلی، پھر ایک دفعہ پھر اسے عدت کی مدت کا چکر کاٹنا پڑا اور بلاول ادھر بلیوں اچھل رہا تھا کہ میری شادی ثنا سے ہوگی اور ثنا نے مجھ سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ عدت کی مدت گزارنے کے بعد ثنا کا نکاح بلاول سے کر دیا گیا اور بلاول ثنا کو لے کر کے چلا گیا۔ بلاول بھی ایک اچھے کھاتے پیتے گھر سے تھا، مکان ان کا اپنا تھا، اچھا کام کرتا تھا، اس لیے اسے بھی اس بات کا یقین تھا کہ اب ثنا کی زندگی کو ایک ایسا سہارا مل گیا ہے کہ وہ ثنا کے ساتھ اور ثنا اس کے ساتھ ساری زندگی خوش رہے گی۔ ہم لوگوں نے بھی کبھی ان لوگوں کو لے کر کے سنایا نہیں تھا کہ وہ ایک ایسی لڑکی سے شادی کر کے لے آیا ہے کہ جس کو ہم کسی بھی طریقے پہ ایک اچھی لڑکی نہیں مانتے۔ بلاول کے ساتھ ثنا کی شادی ہوئے ابھی 1 مہینہ بھی نہیں ہوا تھا کہ ایک ایسا حادثہ ہوا کہ جس نے شاید اس کہانی کو، ثنا کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ سلطانہ اور اکبر دونوں کو ایک دم سے ایک حادثے کا شکار ہو کر کے دنیا سے جانا پڑا۔ دونوں گاڑی میں سفر کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ وہ گاڑی ایکسیڈنٹ کا شکار ہو کر گہری کھائی میں جا گری۔ دونوں کی لاشیں مل گئیں، تدفین وغیرہ کے عمل سے گزارا گیا اور پھر جیسے ہی تدفین ہوئی، اسلم نے جو کہ ثنا کا بڑا بھائی تھا، ثنا کو اپنے سامنے بٹھا کر کے ایک بات اس نے بتا دی۔ اس نے کہا ثنا، ماں باپ کی زندگی میں تم جو کچھ بھی کرتی رہی ہو، ایک بات بس اپنے دماغ میں بٹھا لینا کہ اب خوشی خوشی آنا ہے تو اس گھر میں تم آ سکتی ہو، لیکن اب اگر تم کسی اور نوعیت کو لے کر کے اس گھر میں آئی تو اس گھر کے دروازے تمہارے لیے بند ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہارا اثر جو ہے باقی بہن بھائیوں پر پڑے۔ میں بڑا بھائی ہونے کے ناطے یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ ہنسی خوشی آؤ، 1-2 دن رہو اور چلی جاؤ، اس کے علاوہ اس گھر میں ڈیرے لگانے کا نہ سوچنا۔ ثنا کو پتہ چل گیا تھا، والدین کے مرنے کے بعد بہن بھائیوں نے ثنا کو منہ لگانا چھوڑ دیا تھا۔ نہ کوئی بہن اس سے ملنا پسند کرتی تھی، نہ کوئی بھائی اس سے ملنا پسند کرتا تھا، نہ کوئی اس سے واسطہ رکھنا پسند کرتا تھا۔ ایک آدھ بار وہ آئی تو اس نے ان لوگوں کا رویہ دیکھا کہ وہ اس کے ایک آدھ دن رہنے سے بھی پریشان تھے، لہٰذا اس نے یہی مناسب سمجھا کہ وہ اپنے گھر بھاگے۔ بلاول کے ساتھ اس کی زندگی اچھی طریقے سے گزر رہی تھی۔ اب تک اس نے جتنی بھی شادیاں کی تھی کہیں بھی اولاد کی نوبت نہیں آئی تھی، لیکن پہلا شوہر بلاول تھا کہ جس نے اسے پریگنٹ کیا تھا اور وہ ایک بچے کی ماں بننے والی تھی۔ شاید ماں باپ کی موت نے یا پھر بہن بھائیوں کے رویے نے یا پھر اس احساس نے کہ اب وہ ماں بننے جا رہی ہے، اس کے اندر ایک تبدیلی پیدا کر دی تھی کہ اب وہ بلاول تک ہی محدود ہو گئی تھی۔ اس نے بلاول کے ساتھ ہی اپنی زندگی کو گزارنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور وہ اور بلاول اپنی زندگی میں خوش تھے۔ پھر اللہ نے انہیں ایک بڑی ہی خوبصورت سی بیٹی سے نوازا جس کا نام انہوں نے بڑے پیار سے حیرہ رکھا۔ وہ حیرہ کے والدین ہو چکے تھے۔ شاید اب اس نے اپنی روش کو بدل لیا تھا، پتہ نہیں ماں باپ کے مرنے کا اثر تھا، بہن بھائیوں کی نفرت کا اثر تھا، یا پھر خود اپنی زندگی میں اپنی بیٹی کو دیکھ کر تبدیلی لے آئی تھی۔
آج بھی وہ بلاول کی ہی بیوی ہے اور بلاول کے ساتھ اس کی شادی کو لگ بھگ 7 سے 8 سال ہونے کو آئے. حیرہ بھی تقریباً 7 سال کی ہو چکی ہے اور اب ثنا ایک اچھی زندگی اپنے شوہر کے ساتھ بسر کر رہی ہے. اس نے شاید اس بات کو سمجھ لیا ہے کہ اسے ایک ہی شوہر کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے. اگر وہ اپنی وہی روش اور وہی چیز رکھے گی جو اپنے ماں باپ کی زندگی میں تھی تو شاید یہاں سے اور وہاں سے اور پھر پتہ نہیں کہاں کہاں اسے ٹھوکریں کھانی پڑیں گی.